الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے اور محبوب کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے اوصاف حمیدہ. آپ علیہ السلام میں کتنے خوبصورت اوصاف تھے، آج اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان سبھی میں سب سے اعلیٰ شان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا کی. اور آپ علیہ السلام کے بعد
بلند ترین مقام اور بلند ترین مرتبہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ سب سے بلند و بالا شان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، سب سے بلند و بالا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار اوصاف حمیدہ عطا ہوئے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں آپ کی تعریف فرمائی گئی، جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، یعنی بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، اور بلا شبہ وہ آخرت میں خاص قرب پانے والے بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد والی تمام شریعتوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنی شریعتیں آئیں، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات تھیں، جو عمدہ خصوصیات تھیں، جو آپ کی سنتیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی شریعتیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے تمام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو باقی رکھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور سادہ سی مثال، جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو اس امت میں صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو جائے، جو مالک نصاب ہو جائے، اس پر یہ سنت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے کرنی ہے، اور نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موافقت کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کا حکم عطا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چنانچہ ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عقائد اور دین کے اصول وہی عطا کیے ہیں جو ابراہیم کو عطا کیے تھے،
تو آپ دین ابراہیمی کی موافقت کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موافقت کا حکم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اللہ کی طرف سے، اور پھر باری تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے، اس کے خلیل علی نبینا علیہ السلام کی مبارک اسوہ، یعنی آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت اور پسندیدہ عادت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت کی رضا یہی ہے کہ میرے بندے، میرے پیارے، میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کریں، آپ کی سنتوں کو اختیار فرمائیں۔ قربانی، حج اور دیگر کئی احکامات انہی اوصاف حمیدہ کی خوبصورت یادگاریں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خوبصورت اوصاف ہیں ان کی یادگاریں ہیں، قربانی کرنا، حج کرنا، دیگر احکامات۔ بلا شبہ ہمارے اس دور میں خلیل جلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جمعہ خطبہ ہے اور پورا بیان ہے وہ اسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا اوصاف عطا فرمائے، ان اوصاف کے بارے میں، اور پھر ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف احسانات خداوندی پر شکر گزاری، جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر احسان عطا فرمائے ہیں، اس پر شکر گزاری کرنا کس انداز میں، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے، آپ کو، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا ذکر ناممکن ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، بالکل سادہ سی مثال، اللہ رب العزت نے ہمیں گرمی کی شدت دور کرنے کے لیے بجلی عطا فرمائی جس سے ہم پنکھے چلاتے ہیں۔ اب جب پنکھے بند ہو جائیں اور بجلی چلی جائے تو پھر نعمت در نعمت، سونے پہ سہاگا، اللہ رب العزت نے ہمیں جنریٹر عطا کر دی، یہ اللہ کی طرف سے یو پی ایس عطا کر دی کہ بھئی بجلی چلی جائے تو آپ کو گرمی نہیں لگنی چاہیے، آپ پھر بھی پنکھے میں اپنا وقت گزاریں۔ پھر دیگر نعمتیں اللہ رب العزت کی، یہ جو ایک ایک سانس چل رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر ہاتھ اللہ رب العزت نے عطا کیے، پیر عطا کیے، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عالیشان مساجد عطا کی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سبھی کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ انسان کی پیدائش اور اس کا وجود بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم۔ ہم پیدا ہوئے، پھر پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور زندگی گزرتی جانے کے بعد پھر اب کیا ہم بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد یہ عمر ہو گئی، تو یہ پورا وجود یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اگر وہ فضل نہ فرماتا، پیدا ہوتے ہی ہم دنیا سے چلے جاتے، پیدا ہوتے ہی ہم دنیا سے چلے جاتے، اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم شاید پیدا بھی نہ ہوتے، اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم شاید پیدا نہ ہوتے۔ اور سب سے بڑا فضل یہ اللہ رب العزت کا اور نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا فضل اور نعمت میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں، اور پھر امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں
عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے مزین فرمائے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے دیکھا نہیں ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن جان لٹانے کو تیار ہیں. اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی کہ سرکار کا ذکر آ جائے تو ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرمایا ہے. وہ اپنی زندگی اور بعد کے معاملات میں بھی ہر لمحہ اپنے مالک عز و جل کے محتاج ہیں. میں آپ ہر بندہ اللہ رب العزت کا محتاج, زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. قبر میں چلے جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں کہ ہماری جو بھی نیکیاں ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے یا نہ فرمائے, ہم محتاج ہیں. پھر اللہ رب العزت کا فضل ہوگا تو ہم قبر کے جوابات دے سکیں گے. قبر میں فرشتے آئیں گے نا, پوچھیں گے ہاں جناب بتائیے من ربک کا, تمہارا رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یہ جو ہستی ہیں یہ جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا دنیا میں, ان کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے. تو یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے, فضل نہیں ہوگا تو ہم انگشتے بدنداں دانتوں میں انگلی دبا کر دیکھتے رہ جائیں گے. یار میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, بس یہ سوچتے رہیں گے. قبر کے سوالات کے جوابات بھی فضل خدا بندی ہے. اگر فضل نہیں ہوا دنیا میں رہیں جب بھی دنیا کے بعد بھی, بس اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا تو کامیابی ہے, اس کا فضل نہیں ہوا تو کامیابی ناممکن ہے. تو اب اتنے جب اللہ رب العزت فضل فرماتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی, حشر کے میدان میں بھی, روز آخرت میں اور پھر اس کے بعد بھی حساب و کتاب میں بھی, سارے معاملات میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. وہ چاہے گا تو کچھ بہتری آئے گی, وہ نہیں چاہے گا تو بہتری نہیں آئے گی. رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر گزار بنے. رب تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ جو انعام, جو اکرام, جو احسان اللہ رب العزت نے ہم پر عطا فرمائے ہیں, یہ رب کا پسندیدہ عمل ہے کہ ہم اس رب کا شکر ادا کریں اور کسی بھی حالت میں ناشکری اور احسان فراموشی نہ کریں. یہ رب تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے, اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے, علم دین حاصل کر کے. یعنی شریعت مطہرہ میں جتنے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے, اس کا احسان مانا جائے. یہ ہے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنا اور احسان فراموشی سے بچنا. پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کرایا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام اولاد کا, تمام اولاد سے مراد یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخرت کا دن قائم ہونے تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے ہیں سب کا نظارہ کرایا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی فقیر ہے, جیسا معاشرے کا ہے حصہ. کسی کو حسن و جمال ملا ہے, کوئی خوبصورت ہے تو کوئی دوسری طرح کا ہے. تو عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, رب لولا سویت بین عبادک, اے میرے رب تو نے اپنے تمام بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا, ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو مال عطا کیا, کسی کو حسن عطا کیا, کسی کو فقیر بنا دیا, کسی کو حسن عطا نہیں کیا, کسی کا رنگ زیادہ گہرا کر دیا, کسی کا رنگ بہت زیادہ گورا کر دیا.
مولا تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی احببت ان اشکر، مجھے پسند ہے کہ میرا شکر کیا جائے۔ اب شکر کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز ایک ہی بندے کو عطا نہیں کی۔ کسی کو حسن عطا کیا تو اسے دولت نہیں دی اتنے، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی تو اس کو اس بندے کے مقابلے میں اتنا حسن عطا نہیں کیا، کسی کا رنگ اگر گہرا کر دیا تو اسے دولت عطا کر دی۔ اب کسی کا رنگ بھی گہرا ہے دولت بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی اولادوں میں کثرت پیدا فرما دی، وہ اس کی اولاد زیادہ ہو گئی۔ کسی کو نہ رنگ گہرا دی، نہ رنگ اچھا دیا، خوبصورت نہیں بنایا، دولت بھی نہیں دی، اولاد بھی زیادہ نہیں دی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت عورت کا انتخاب فرما دیا، خوبصورت بیوی اسے مل گئی۔ یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی نعمت اللہ رب العزت نے اس بندے کو عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ کہ تاکہ اپنی ملنے والی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا کی ہے، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے مولا میں اسے دیکھ کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن ہماری یہاں عادت کیا ہے؟ ہماری عادت یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو چیز عطا کی ہے ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، ہم توجہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جو سامنے والے کو چیز عطا کی ہے۔ مثال اللہ رب العزت نے مجھے بائک عطا کی ہے، میں بائک چلاتا ہوں، تو اب میں اس پر شکر ادا نہیں کروں گا کہ اللہ رب العزت نے دینے والوں کو تو سائیکل بھی نہ دی مجھے بائک دے دی، میں شکوہ کروں گا اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے مجھے کار کیوں نہیں دی، اللہ رب العزت نے مجھے کار کیوں نہیں دی، میں اس پر شکوہ کروں گا۔ جو سائیکل چلا رہا ہے وہ اس پر شکر ادا نہیں کرے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سائیکل تو دی ہے، پیدل چلنے والوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں بنے گا، وہ اس پر شکوہ کرے گا کہ مولا تو نے مجھے بائک کیوں نہیں دی۔ تو ہر بندہ فطرن اپنے سے اوپر والی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور رب کا شکر ادا کرے، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر گزاری دیکھیے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی شکر گزاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ارشاد باری تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، نعمتوں پر شکر کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، اللہ رب العزت کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے اور مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عمدہ عادت کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا نبی اور خلیل منتخب فرمایا۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، آپ ہمیشہ بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مختلف آزمائشوں اور مشکلات و مصائب میں گزری، حق کہنے پر سخت آزمائش آئی۔ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی اور قوم سے کہا کہ بھئی اللہ ایک ہے اور آپ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لیا گیا، نمرود نے گرفتار کر لیا تھا نا، بھئی آپ کون ہیں؟ یہ دنیا میری عبادت کرتی ہے، میرے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتی ہے، آپ کون ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور وحدانیت کی طرف آ جائے، توحید کی طرف آ جائے؟ آپ کون ہیں؟ میں نمرود ہوں، میں اس دنیا کا مالک ہوں۔ اور پھر ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان بحث بھی ہوئی ہے۔ کس انداز میں؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جناب
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا نا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تو نمرود نے کہا کہ بھئی تم کس رب کی طرف بلاتے ہو، کون سا رب ہے تمہارا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ میرا رب کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس نے 2 قیدی بلائے، نمرود نے 2 قیدی بلائے، اور قیدی بلانے کے بعد کیا کیا، جس قیدی پر سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا کہ بھئی یہ مرنے والا ہے، اسے رہا کر دیا، اور جس کا اعلان ہو چکا تھا کہ یہ رہا ہونے والا ہے اس کو سزائے موت دے دی۔ بولا دیکھا، اس کو میں نے زندگی دے دی اور اسے میں نے موت دے دی، اب بتاؤ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، تو کون ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو نمرود نے کہا، وہاں پر حواس باختہ ہو گیا، اب پریشان ہے کہ بھئی اب میں سورج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اب اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ اب جب حواس باختہ ہوا نا، جب ایسے لوگ حواس باختہ ہوتے ہیں تو پھر دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ بھڑکائی گئی، اتنی بھڑکا دی گئی کہ کوئی پرندہ اس سے بہت اونچائی سے بھی گزرا کرتا تھا تو وہ بھی جل کر اس آگ میں گر جایا کرتا تھا، اتنی بھڑکا دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس آگ کو گلے گلزار بنانے کے لیے تشریف لے آئے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حق سے پیچھے نہیں ہٹے، جو حق ہے وہ ہے، یہ سوچ کر کہ یار میں اگر اس وقت حق سے پیچھے ہٹ جاؤں تو شاید میرے اوپر جو آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، شاید یہ کم ہو جائیں گے، تھوڑے وقت کے لیے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ مصیبتیں آئیں تو آئیں، کوئی بات نہیں، مشکلات آئیں تو کوئی بات نہیں، جو حق کی بات ہے وہ حق کہہ کر رہیں گے کہ جناب ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا شیوا ہے کہ نمرود ہو سامنے یا کوئی بھی بڑا بادشاہ ہو، جو حق کی بات ہے وہ کہہ کر رہیں گے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک اعلیٰ وصف تھا کہ آپ حق کی بات کہتے تھے اور باطل سے اجتناب کیا کرتے تھے کہ حق تو حق ہے۔ اور پھر جب اتنی مصیبتیں، مسائل، پریشانیاں اتنی آ گئیں، آپ گھر، وطن، مال و اسباب، حتیٰ کہ اولاد کو بھی چھوڑا، مگر کتنے لطف کی بات ہے، کتنے مزے کی بات ہے کہ آزمائشوں کے ہجوم کے باوجود کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے تو میں کیسا خلیل ہوں، لوگ تو اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے اور مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان، آپ کے زبان پر کبھی شکوہ و شکایت کے کلمات نہیں آئے، بلکہ ان کا قلب مبارک شکر کے جذبات اور بدن اقدس اچھے اعمال اور زبان پاک شکر کے کلمات سے ایسے آباد رہے کہ باری تعالیٰ نے ان کے شکر گزار ہونے پر ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا شاکرا لانعمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھ پر نعمتیں، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں
ان پر یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے. شاکرا لانعمی، تعریف فرمائی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے ادا ہونے والے شکر کے حسین کلمات بھی ذکر فرمائے. اولاد کے احسان پر آپ نے کہا، جب اولاد ملی نا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں یہ ذکر ہوا، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. سب خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. چلیں اس کے پیچھے چلتے ہیں تھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سبھی کو تقریباً پتہ ہوگا کہ آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا کیے گئے. ایسا ہی ہے نا، جب آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اب ظاہری اعتبار سے اولاد ہونے کے کوئی نشانات باقی نہ رہے، پھر اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی. ہمارے یہاں شادی کے 8 سال 10 سال 12 سال کے بعد اگر کسی کے اولاد ہوتی ہے تو وہ اتنی لاڈلی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ رب العزت نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر کے اولاد عطا فرمائی اور پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اسے قربان کر دو. کیا حکم فرمایا؟ قربان کر دو. قربان کیسا کر دے مولا؟ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلائیں. ایسی قربانی مانگی. بیٹا ہوا ہے بڑھاپے میں تو یقیناً لاڈلا ہونا چاہیے، اور تھے بھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی قربانی دے دیں. مولا کیسی قربانی؟ بولا ان کے گلے پر چھری چلا دیں. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہ یہ فرمایا، یہ عرض کیا مولا میں تیرا خلیل ہوں، تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے اور عمر کے اس حصے میں عطا کی ہے، اب مانگ رہا ہے تو نے عطا کیوں کی تھی؟ کوئی شکوہ کبھی آپ لوگوں نے کہیں سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کیا؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا تیری رضا ہے کہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر کے قربان کرنے کے لیے تشریف لے آئے. اور پھر قربان جائیے ایسی اولاد پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ آپ نے کہا بابا جان اگر رب کا حکم ہے مجھے قربان کیا جائے تو آپ مجھے رب تعالیٰ کے حکم سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں پائیں گے. اگر رب نے حکم کیا ہے کہ مجھے قربان کیا جائے تو آپ قربان کر دیں. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا جان ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی اولاد ہوں، کہیں آپ کے ہاتھ کب کپائیں. آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کلمات ہیں. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم میں خلل پیدا ہو جائے. اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں اور پٹی باندھنے کے بعد مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ذبح کر دیں. نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ دنیا والوں چاہے اپنی قربانی دینی پڑ جائے لیکن رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا. چاہے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے لیکن رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا اب آ جائیے دنیا میں. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے بھائی صاحب چلیے نماز کو چلتے ہیں، اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو.
اللہ کا حکم ہے چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں. 2 جواب ہیں پورے پاکستان، میں نے یہی سنے، پورے پاکستان، باہر کیا آئیں گے پتہ نہیں. پاکستان، پورے پاکستان میں 2 جواب ہیں. قصبہ میں بھی وہی جواب ملے گا آپ کو، منڈی میں بھی یہی جواب ملے گا، آپ کسی کونے میں چلے جائیں یہی جواب ملے گا. کیا؟ پہلا جواب یہ ہوتا ہے بھائی چلے نماز پڑھنے چلے، آ جائیں. یار کپڑے خراب ہیں. کیا ہے؟ کپڑے خراب ہیں. اتنی جوانی امڑ کر آ رہی ہے کہ کپڑے ہی خراب رہتے ہیں ان کے. یہ پہلا جواب ہے. علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص ہو، حالت جنابت میں مبتلا شخص ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور تو ناپاک ہونے کے بعد گھر سے باہر گھوم رہا ہے، سڑکوں پر سیر کر رہا، پھر گھر جا رہا، پھر واپس آ رہا، پھر گھر جا رہا، پھر واپس آ رہا، اور پھر آ کر کے کہہ رہا حکومت نے تو ایسی کی تیسی مچا کے رکھی ہے، حالات بہت خراب ہیں. اپنی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کپڑے خراب ہیں، کپڑے ناپاک ہیں. یہ پہلا جواب ہے. اور دوسرا جواب، آپ چلیے میں آ رہا ہوں، آپ چلیے میں آ رہا ہوں. آنا نہیں ہے پیچھے سے. اللہ اگر کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان دونوں جوابوں کو دینے کے بعد بس اب بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جناب اب ہم سے حشر میں پوچھا نہیں جائے گا کیا بھئی تم نے نماز پڑھی تھی؟ نہیں مولا میرے تو کپڑے نہ پاک تھے، میں کیسے پڑھتا؟ چل جائے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چل جائے گا. اتنے افسوس کی بات ہے، شرم آتی ہے مجھے. یہ مسجد ہے نا، مسجد حشر کے میدان میں آپ کو ایسا پکڑے گی کہ مولا انہوں نے بنا تو دیا، میری تعمیر تو کر دی، مجھے آباد کرنے کبھی نہیں آئے. جب عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، میں محمدی مسجد کی بات کر رہا ہوں، جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تقریباً 90% لوگ عشاء کے وقت چھٹی ان کی آفسوں سے ہو چکی ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب عشاء کی جماعت قائم ہوتی ہے تو بیچ میں مؤذن صاحب ہوتے ہیں، اور مؤذن صاحب کے ادھر 4 بندے ہوتے ہیں اور مؤذن صاحب کے ادھر 3 بندے ہوتے ہیں. یہ مسجد ایسا پکڑے گی کہ چھڑوائے نہیں چھٹو گے. یہ ہم بھائی کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر رہے ہیں قربانی، لیکن قربانی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو؟ سنت ابراہیمی ہے امام صاحب، ہم پر واجب ہے، ہم نے تو کرنی ہے. بھائی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بس یہی سنت یاد، اور کوئی سنت؟ ہاں امام صاحب 4 شادیاں یاد ہیں ہم، یہ 2 سنتیں یاد ہیں. کیوں یاد ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کیوں یہ 2 سنتیں کیوں یاد ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، کہ مجھے یہ 2 سنتیں کیوں یاد ہیں. مجھے اس لیے یاد ہے کہ ان دونوں سنتوں کو دنیا دیکھتی ہے. کسی نے اگر شادیاں کر لی تو اس کا اپنا مزہ ہے، 4 کر لی تو وہ مزے میں ہے نا، اور قربانی کر رہا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے؟ لایا کتنے کا؟ 1 لاکھ کا. بس یار بہت بھاؤ تھا کرنا پڑا، 70,000 میں مل گیا. واہ یار لوٹ لیا تم نے، تو لوٹ لیا بیوپاری کو. جھوٹ. کیا کر رہے؟ ہم سے سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں. میں نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، بتائیے ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہا ہوں. یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں. ہمیں سنت ابراہیمی یاد ہے، اللہ کا دیا ہوا فرض یاد نہیں ہے. اچھا آپ پر قربانی واجب تھی؟ نہیں امام صاحب واجب تو نہیں تھی، بچوں کی ضد تھی اس لیے لے آیا. اچھا امام صاحب بھی تو ضد کر رہے ہیں، بھی آپ کے بچے، بھائی نماز پڑھ لو. امام صاحب نماز پڑھنے آئیں گے تو وہی لوگ دیکھیں گے جو مسجد میں ہیں. قربانی کریں گے تو پورا محلہ دیکھے گا، سب دیکھیں گے، پورا علاقہ دیکھے گا. پھر بچے اس قربانی کے جانور کو لے لے کر گھومیں گے پورے علاقے میں، سب پوچھیں گے بھائی کتنے کا لائے؟ بھائی اتنے کا لایا. ارے واہ بھائی لوٹ لیا. اس لیے مجھے سنت ابراہیمی یاد ہے. بھائی آپ پر فرض کسی پر واجب ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن بس اسے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا، ایسی سنت کا ثواب. اور پھر میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دوں. عادتاً جو ہر جمعے میں عرض کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ، قربانی کی بات چلی ہے تو ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو،
ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو، وہ جانور لایا خرید کر اور اس کا جانور ہو گیا چوری، یا جانور اس کا مر گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرا جانور لائے گا؟ اب وہ دوسرا جانور نہیں لائے گا، دوسرا جانور اب اس پر واجب نہیں، اس کا واجب ادا ہو گیا۔ لیکن ایسا آدمی جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اب اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، تو اب صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ جناب اب اس پر واجب ہے، اب اس پر واجب ہے کہ اب جانور خریدے اور پھر قربانی کرے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں امام صاحب، اس پر تو واجب ہی نہیں تھی، شوق میں لے آیا تھا، اب شوق میں لے آیا تھا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، گر گیا، مر گیا، پیر ٹوٹ گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو اب اس پر واجب ہو گئی دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا۔ ہاں، کیوں واجب ہو گئی؟ کیونکہ جب شریعت نے تمہارے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا تھا تو ضرورت تھی اڑتا تیر لینے کی۔ جب اڑتا ہوا تیر جا رہا ہے، آپ زبردستی اس پر ہاتھ ماریں گے تو اب پورا پھنسیں گے۔ اچھا، اب اور انٹرسٹنگ مسئلہ ہے یہ، اب وہ شخص جو صاحب نصاب تھا، اس کا کھویا ہوا جانور بھی مل گیا اور یہ نیا جانور بھی خرید کر لے آیا، اب اس کے پاس ہو گئے دو جانور، وہ بھی مل گیا اور خرید کر بھی لے آیا، تو اب اس کو اختیار ہے نئے والے کی قربانی کرے یا پرانے والے کی۔ لیکن وہ شخص جو بچوں کی ضد کی وجہ سے لایا تھا، شوق میں لے آیا تھا، اس کو اب پرانا جانور بھی مل گیا، پرانا جانور بھی مل گیا، تو اب اس پر واجب ہے دونوں کی قربانی کرے، چھوٹ نہیں، دونوں کی کرے گا۔ ہاں جی، مسئلہ اور انٹرسٹنگ ہے، سنیے، یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ میں لایا 30,000 روپے کا بکرا، کتنے کا؟ توجہ، کتنے کا بکرا لایا؟ 30,000 کا، اور یہ میرا بکرا چوری ہو گیا، اب میں بکرا لایا 25,000 کا، کتنے کا لایا؟ اور میں صاحب نصاب نہیں ہوں، جب میں 25 کا بکرا لے آیا تو اب یہ بکرا مجھ پر واجب ہے، اور اس کے ساتھ 5,000 روپے صدقہ کرنا مجھ پر کیا ہو گیا؟ واجب۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی طاقت ہے اتنا نہیں۔ امام صاحب شوق میں لے آیا، بھائی شوق میں کبھی نماز بھی پڑھنے آؤ، شوق میں کبھی دیگر عبادات بھی کرو۔ یہ تو ابھی میں نے آگے بیان آپ کو پڑھ کر نہیں سنایا، حضرت لوط علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت لوط کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس قوم میں کیا کیا خرابیاں تھیں یہ میں اگلے جمعے کو بتاؤں گا ضرور، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتائیں جی یہ خرابی ہمارے آپ کے درمیان میں ہے یا نہیں۔ کئی خرابیاں تھیں، ہر خرابی کے بعد پوچھوں گا جی بتائیے مجھ میں، آپ میں، سب میں، پورے معاشرے میں یہ خرابی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ پوچھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے اپنے آپ پر توجہ دے اور بس سیدھی راہ پر چل پڑے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ اس وقت کہ جب مرنے کے قریب ہوں گے اور فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، اور پھر فرشتوں کو دیکھ کر، ان فرشتوں کی خوفناک شکلوں کو دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں بچے، کون سی مہلت؟ اس منبر سے امام صاحب چیختے رہے کہ ابھی وقت ہے سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے سدھر جاؤ، لیکن تم نے کہا نہیں، میں تو جنتی ہوں۔ کیوں جنتی؟ میں امتی ہوں پیارے آقا کا، میں جنتی ہوں۔ میں نے سنت ابراہیمی ادا کیوں ادا کی؟ ہے واجب تھی تم پر؟ نہیں میں نے سنت ابراہیمی ادا کی۔ نماز پڑھی؟ نہیں نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ میں نے
قربانی بھی کی تھی، 4 شادیاں بھی سنت ہے، 4 شادیاں، ہاں بس یہی یاد ہے، نماز کے بعد کی سنتیں کسی کو یاد نہیں. تو ابھی بھی وقت ہے. میرا ہر جمعہ اس جملے کے ساتھ آخر ہوتا ہے کہ خدا کا واسطہ ابھی وقت ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ. اگر ابھی نہ سدھرے، اگر ابھی اپنے گرہبان کی طرف نظر نہ کی تو یقین جانیے پھر جب فرشتے نظر آئیں گے آپ لاکھ توبہ کرتے رہے، آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو شرعی مسئلہ ہم بتاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.